بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول فاؤل پلے بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ باس، اگر آپ اجازت دیں تو میں اکیلا وہاں رک جاؤں؟ میں اس پرنس سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ اوور، رچرڈ نے آجزانہ لہجے میں کہا۔ پاگل ہو گئے ہو؟ انتقام لیتے لیتے اگر تم دوبارہ اس کے قبضے میں آ گئے تو وہ تمہاری بوٹیاں نوچ ڈالے گا۔ اور سنو، جہاں تک میرا آئیڈیا ہے، یہ لوگ لازماً یہاں گریٹ لینڈ آئیں گے، کیونکہ انہوں نے فلم کی آڑ میں تم سے تمام منصوبہ دریافت کر لیا ہے۔ اگر آرگنائزیشن کو ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی کہ ہماری وجہ سے ان کا منصوبہ فاش ہوا ہے تو پھر براڈ وے گروپ کا ایک فرد بھی زندہ نہ بچے گا۔ اس لیے تم فوراً واپس آ جاؤ۔ لوسین کو کہہ دو واپسی کا سارا انتظام کر دے گا۔ تم نے ہوائی جہازوں سے واپس نہیں آنا، کیونکہ اسپیشل ایجنسی نے لازماً وہاں پکٹنگ کر رکھی ہوگی۔ لوسین کے پاس واپسی کا تمام منصوبہ موجود ہے۔ وہ تم سب کو یہاں سے مخصوص لانچوں کے ذریعے ہمسایہ ملک پہنچا دے گا اور وہاں سے تم آسانی سے واپس آ جاؤ گے۔ یہاں اگر یہ لوگ آئے تو پھر میری طرف سے اجازت ہے کہ تم دل بھر کے ان سے انتقام لے لینا، چیف باس نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے باس، جیسے آپ کا حکم۔ اوور، رچرڈ نے ڈھیلے ڈھالے لہجے میں جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، چیف باس نے کہا اور رچرڈ نے ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے واپس الماری میں رکھ دیا۔ اچھا پرنس، فی الحال تو چیف باس نے تمہیں میرے ہاتھوں سے بچا لیا ہے۔ اگر تم گریٹ لینڈ آئے تو پھر میں دیکھوں گا کہ تم کس طرح بچ کر واپس آتے ہو، رچرڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور فون کی طرف بڑھ گیا تاکہ لوسین کو فون کرے۔ البتہ لوسیا کی آنکھوں میں اطمینان کے آثار تھے۔ وہ شاید پرنس سے خاصی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں چیف باس کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ اس نے رچرڈ کو رکنے کی اجازت نہ دی، ورنہ ظاہر ہے اسے بھی رچرڈ کے ساتھ رکنا پڑتا، اور وہ اب ایک لمحہ بھی یہاں نہ رکنا چاہتی تھی۔ ہوٹل ایکارڈو کے وسیع و عریض لان میں خاصی چہل پہل تھی۔ پولیس کی خاصی بڑی تعداد بھی وہاں نظر آ رہی تھی۔ یہ گریٹ لینڈ کا انتہائی گراں اور شہرت یافتہ ہوٹل تھا، اور آج کی اس رونق کی وجہ پاک ایشیا کی قومی کرکٹ ٹیم کی یہاں آمد تھی۔ پاک ایشیا کی قومی کرکٹ ٹیم کو اسی ہوٹل میں ٹھہرایا گیا تھا، اور ابھی تھوڑی دیر بعد ان کے اعزاز میں استقبالیہ دیا جانا تھا، جس میں گریٹ لینڈ کے وزیر اعظم نے شرکت کرنی تھی۔ اس لیے ہر طرف سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے تھے۔ گریٹ لینڈ کی خفیہ ایجنسی اسکاٹ لینڈ یارڈ کے بھی کئی افراد سادہ لباس میں موجود تھے۔ وہ سب یہاں وزیر اعظم کی سیکیورٹی کے سلسلے میں موجود تھے۔ اخباری رپورٹروں اور نیوز فوٹوگرافروں کی کثیر تعداد بھی یہاں موجود تھی۔ گریٹ لینڈ کے علاوہ پاک ایشیا سمیت دنیا کے ہر بڑے ملک کے نیوز رپورٹرز اور نیوز فوٹوگرافرز موجود تھے۔ انہیں خصوصی پریس کارڈز جاری کیے گئے تھے۔ استقبالیہ ہوٹل کے ایک بڑے ہال میں دیا جانا تھا، جس میں گریٹ لینڈ اور پاک ایشیا کی کرکٹ ٹیم کے ارکان کے ساتھ ساتھ پاک ایشیا کے سفارت خانے کے اعلیٰ حکام اور گریٹ لینڈ کے اعلیٰ سرکاری حکام نے بھی شرکت کرنی تھی۔ حفاظتی انتظامات کو جدید سائنسی آلات سے چیک کیا جا رہا تھا، کیونکہ وزیر اعظم استقبالیہ میں شرکت کے لیے پہنچنے ہی والے تھے۔ جس ہال میں استقبالیہ دیا جانا تھا، وہاں کا ایک ایک کونا اور ایک ایک ٹیبل کو اچھی طرح چیک کیا جا رہا تھا۔ ہوٹل کی سب سے اوپر والی منزل میں ہوٹل کی اپنی انتظامیہ کے دفاتر تھے، اور اس کے ایک دفتر نما کمرے میں ایک بڑی میز کے پیچھے بلیکی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ہوٹل کے مینیجر کے روپ میں وہاں موجود تھا، کیونکہ ہوٹل آرگنائزیشن کی ملکیت تھا۔ اس کی تیز نظریں کونے میں پڑے ہوئے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر جمی ہوئی تھیں، جس میں وہ ہال نظر آ رہا تھا جس میں چیکنگ کی جا رہی تھی۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور بلیکی نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس بلیکی نے تیز لہجے میں کہا۔ باس، روجر بول رہا ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ استقبالیہ کے شروع ہونے سے پہلے آپ کو فون کیا جائے۔ ہاں، تمہارے آدمی یہاں موجود ہیں، بلیکی نے کہا۔ یس باس، حکم کے مطابق سب ویٹروں کے روپ میں موجود ہیں۔ آپ کے احکامات کی وجہ سے انہیں ایک ہفتہ قبل ہی یہاں بھجوا دیا گیا تھا، روجر نے جواب دیا۔ اوکے،
اب میری ہدایات غور سے سنو۔ ابھی پاکیشیا ٹیم استقبالیہ میں شرکت کے لیے ہال میں پہنچے گی۔ اس میں ٹیم کے ارکان کے علاوہ مینیجر، اسسٹنٹ کوچ اور کوچ وغیرہ سب شامل ہوں گے۔ ان کے کمرے اس دوران خالی رہیں گے۔ تمہارے آدمیوں نے ٹیم کے ممبر اعظم، جو کہ دنیا بھر کا ابھرتا ہوا بولر ہے، کے کمرے میں داخل ہو کر وہاں 35 نصب کرنا ہے۔ یہ ٹرانسمیٹر اس کے بیڈ کے نیچے نصب ہوگا اور باقی تمام کھلاڑیوں کے کمروں میں 86 11 فٹ کر دینا، کسی بھی ایسی جگہ جہاں نظریں نہ پہنچ سکیں۔ صرف کپتان کے کمرے کو نہ چھیڑا جائے۔ بلیکی نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، ہو جائے گا، لیکن باس ہو سکتا ہے کہ سیکیورٹی کے تحت کھلاڑیوں کے کمرے جدید آلات سے چیک کیے جائیں۔ نہیں، اس کے انتظامات میں نے کر لیے ہیں۔ ہوٹل سیکیورٹی آفیسر ہمارا آدمی ہے، وہ ہر حال میں اوکے کی رپورٹ دے گا، لیکن تمام کام انتہائی ہوشیاری سے ہونا چاہیے اور مجھے رپورٹ دینا۔ بلیکی نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ ایسا ہی ہوگا باس، روجر نے اعتماد بھرے لہجے میں جواب دیا، اور بلیکی نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ اور ایک بار پھر اس کی نظریں اسکرین پر جم گئیں، جہاں اس وقت گریٹ لینڈ کے کھلاڑی اندر داخل ہو رہے تھے، اور پھر چند لمحوں بعد پاکیشیا ٹیم کے کھلاڑی اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے سبز رنگ کے کوٹ پہنے ہوئے تھے اور وہ سب انتہائی حشاش بشاش نظر آ رہے تھے۔ ابھی پہلے ٹیسٹ میں کئی روز پڑے ہیں، میں دیکھوں گا تمہاری بشاشت کب تک قائم رہتی ہے، بلیکی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے بڑبڑا کر کہا، اور پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے میز کے کنارے پر موجود ایک بٹن پریس کر کے ٹیلی ویژن اسکرین آف کر دی اور اطمینان سے کرسی کی پشت سے پشت لگا کر بیٹھ گیا۔ اس نے پاکیشیا ٹیم کے کھلاڑیوں کو اعصابی طور پر مفلوج کر دینے کا ایک خوبصورت نفسیاتی پلان بنایا تھا، اور آج سے اس پلان پر عمل ہونا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی۔ یس، بلیکی اسپیکنگ، روجر بول رہا ہوں باس۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ بلیکی نے چونک کر آگے کی طرف جھکتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں اشتیاق کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ کامیابی باس، تمام کام بالکل اوکے طریقے سے مکمل کر دیا گیا ہے۔ ویری گڈ، اب تم اپنے آدمیوں کو ہدایات دے دو کہ صبح جیسے ہی ٹیم ناشتے کے لیے ڈائننگ ہال میں جائے، انہوں نے فوری طور پر سب چیزیں ہٹا دینی ہیں، بلیکی نے جواب دیا۔ تو یہ سارا انتظام صرف ایک رات کے لیے کیا جانا ہے؟ ہاں، کل رات کے لیے علیحدہ پلاننگ ہے۔ اس طرح میچ شروع ہونے تک مختلف پلاننگ تیار کی گئی ہیں تاکہ کوئی بات ٹریس نہ ہو سکے، اور خاص طور پر ہم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی بات پریس میں لیک آؤٹ نہ ہو، بلیکی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے باس، روجر نے جواب دیا، اور بلیکی نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا، اور پھر اس نے تیزی سے ڈائل پر مختلف نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابرٹ فرام دس اینڈ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی آرگنائزیشن کے نمبر 2 رابرٹ کی آواز سنائی دی۔ بلیکی بول رہا ہوں رابرٹ، بلیکی نے کہا۔ اوہ یس بلیکی، مشن کا کیا ہوا؟ رابرٹ نے چونک کر پوچھا۔ آج رات سے مشن شروع ہو جائے گا، میں نے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں، تم دیکھنا کہ کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہوگی، اور پاکیشیا کے کھلاڑی اعصابی طور پر درہم برہم ہو جائیں گے، بلیکی نے با اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ سب کام احتیاط سے کرنا، اگر پریس کو اس سارے معاملے کی ذرا بھی بھنک پڑ گئی تو پوری دنیا میں ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا، رابرٹ نے پریشان سے لہجے میں کہا۔ تم بلیکی کی صلاحیتوں کو تو جانتے ہی ہو، پھر ایسی بات کر رہے ہو، تم دیکھنا کہ کیا ہوتا ہے، بلیکی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ناراضی کا عنصر نمایاں تھا۔ ارے تم تو ناراض ہو گئے، ایسی بات نہیں، مجھے اور براؤن کو تمہاری صلاحیتوں پر مکمل اعتماد ہے، لیکن یہ سارا مسئلہ آرگنائزیشن کی عزت کا مسئلہ بن گیا۔ ٹی ٹی کارپوریٹ کا چیف باس آرتھم کئی بار اس بارے میں پوچھ چکا ہے، وہ سخت پریشان ہے کیونکہ اب تو پاکیشیا ٹیم کا بھاؤ ریکارڈ ساز بلندی پر پہنچ چکا ہے، اور اب اگر پاکیشیا ٹیم میچ جیت گئی تو پھر یوں سمجھو ٹی ٹی کارپوریٹ کے ساتھ ساتھ آرگنائزیشن بھی شدید نقصان سے دوچار ہو جائے گی، رابرٹ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تم بے فکر رہو اور آرتھم کو بھی آرگنائزیشن کی طرف سے مکمل تسلی دے دو، وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ پاکیشیا ٹیم میچ کسی حالت میں بھی نہ جیت سکے گی، یہ میرا وعدہ ہے، بلیکی نے کہا۔ وش یو گڈ لک، رابرٹ نے ہنستے ہوئے کہا، اور بلیکی نے تھینک یو کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ عمران نے کار بندرگاہ کے مشہور بار بیچ کلب کے سامنے روکی اور پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ ساتھ والی سیٹ پر صفدر موجود تھا، وہ بھی کار رکتے ہی نیچے اتر آیا۔ عمران صاحب، یہاں آپ کیا چیک کرنے آئے ہیں؟
صفدر نے کلب کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے عمران سے پوچھا، کیونکہ عمران پر اس وقت سنجیدگی کا دورہ پڑا ہوا تھا اور راستے میں کئی بار صفدر نے عمران سے گفتگو کی کوشش کی، لیکن عمران ہوں ہاں کر کے ٹال گیا۔ صفدر کو عمران نے رانا ہاؤس سے ٹیلی فون کر کے بلایا تھا اور جیسے ہی صفدر وہاں پہنچا اسے کار میں بٹھا کر چل پڑا، اس لیے صفدر کو قطعاً حالات کا کوئی علم نہ تھا۔ ویسے عمران کی سنجیدگی دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ حالات خاصے سیریس ہیں، کیونکہ عمران عام حالات میں کبھی اس طرح سنجیدہ نہیں ہوا کرتا۔ خاموشی سے میرے ساتھ چلے آؤ صفدر، جب ضرورت ہوگی تو میں خود بتا دوں گا، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا اور صفدر کندھے اچکا کر رہ گیا۔ باہر کے دروازے میں داخل ہوتے ہی سستی شراب کے بھپکے ان کی ناک سے ٹکرائے اور صفدر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ کلب کے بڑے ہال میں بیٹھے ہوئے افراد کی زیادہ تعداد کا تعلق سمندر سے تھا اور وہ گھٹیا اور سستی شراب پی پی کر خواہ مخواہ کہے لگانے میں مصروف تھے۔ گھٹیا ٹائپ کی عورتیں بھی ہال میں جگہ جگہ بیٹھی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ ہال کچھ ضرورت سے زیادہ ہی گندا نظر آ رہا تھا، ہر طرف خالی بوتلیں اور ڈبے فرش پر لڑکتے پھر رہے تھے۔ ہال میں کڑوے تمباکو کی بو اس قدر پھیلی ہوئی تھی کہ صفدر کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی گٹر لائن میں پہنچ گیا ہو۔ گھٹیا شراب اور کڑوے تمباکو کی بو نے مل کر ماحول کو انتہائی مقدر کر دیا تھا، لیکن ہال میں بیٹھے ہوئے افراد اس طرح خوش اور مسرت سے کہے لگا رہے تھے جیسے وہ جنت کے کسی خوشبودار باغ میں بیٹھے ہوئے ہوں۔